میری عمر 18 سال ہے کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور کیونکہ میری شادی ہو گئی ہے۔ الٹا یہ ہوتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری شادی ہو گئی ہے کیونکہ میں 18 سال کی ہوں۔ یہاں پہ سند اسلام کو ایج ویریفیکیشن ڈاکیومنٹ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ میں 18 کی ہوں، چونکہ میری سند اسلام کہتی ہے میں 18 کی ہوں، چونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مگر چونکہ نادرہ کا ڈاکیومنٹ تھوڑا پیچھے ہو جائیے چونکہ نادرہ کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ اویلیبل تھا آن ریکارڈ، تو کورٹ نے کہا ہے کہ ایک میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ کیا جائے۔ 9 نومبر کو پیشی رکھی ہے، کورٹ اپنے آپ کو مطمئن کرے گا، چونکہ ہم نے بھی کورٹ بس کرنا، یعنی کہ اپنے بس میں کرنا، کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو پٹا کے بہلا پھسلا کے لے جانا۔ جو بچی اس وقت بات کر رہی ہے وہ اسی بہکاوے میں کر رہی ہے، وہ اسی کیا کہتے ہیں ڈھکوسلے میں کر رہی ہے جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں، چونکہ دیکھیے اگر بچی کم عمر کی ہے تو 2 باتیں سامنے آئیں گی کہ پہلی بات اس کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے، اور وہ شادی اپنے آپ میں ایک جرم ہے 2013 کے قانون کے تحت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کی بات بھی کرتے ہیں مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے، تو لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہتا ہے کہ دل کے معاملے، مذہب جو ہے وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دل کے معاملے پہ قانون سازی نہیں ہوتی، مگر کسی بھی عقل کو قانونی جامہ پہنانے کے لیے بچے کی عمر 18 ہونا ضروری ہے۔ تو کسٹڈی کے حوالے سے بچی کی کسٹڈی والدین کے ساتھ لائی کرتی ہے، بے شک وہ 13 سال کی عمر میں کہہ رہی ہو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ بچی کا میڈیکل ایویڈنس بھی پولیس اپنی کیا کہتے ہیں کسٹڈی میں کر رہی ہے، جو کہ ہونا ہے، چونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر ایک انسان نے ایک 13 سال کی بچی کو پہلے اغوا کرنے کا جرم کیا تو وہ اس نیت سے کیا تھا کہ وہ اس سے شادی کر سکے، اور جب شادی کر لی اور وہ اس کو اپنی بیوی مانتا ہے تو یقینی طور پر اس سے کوئی جنسی تعلقات بھی قائم کیے ہوں گے۔ تو میں پھر وہی بات کروں گا جو میں نے پچھلی پیشی میں کیا تھا کہ آرزو کو قصور کی زینبی سمجھیں۔ اگر مسلمان بچی 13 سال کی ہے اور آپ اس کا نکاح نہیں کرا رہے ہیں اور اپنی بچی کو آپ کسی سے جو ہے شادی کی اجازت نہیں دے رہے اور جنسی تعلقات نہیں دے رہے، تو اگر ہم مان لیں آرزو نے اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر اس آرزو بچی کو مسلمان ہونے کے بعد کیسے یہ استثناء حاصل ہو گیا کہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات امپورٹنٹ، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تبلیغ جو مذہب کی ہو رہی ہے کہ میرے خدا کو میرا ماننا ہے بطور مسلمان، میرے اللہ کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے نبی کو جھوٹ کے سہارے کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلی بات تو زبان پہ سچ ہونی چاہیے۔ یہاں بچی کی ٹریننگ ہے کہ بولو میں مسلمان ہوں، پھر بولو میں 18 کی ہوں۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام سکھایا گیا ہے جس کی ابتدا ہی جھوٹ سے کی جا رہی ہے؟ کہاں بندش ہے؟ آپ 13 کے مسلمان ہو جائیے۔ تو یہ سارا کیس کھل کے ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ یہ اغوا کا کیس ہے، یہ بچی کو بہکانا بہلانے پھسلانے کا کیس ہے، اسے اپنے بس میں کرنے کا کیس ہے۔ اور یہاں پہ یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اس نکاح نامے میں ایک گواہ ایک پولیس والا ہے، ایک پولیس والا جس کی ڈیوٹی ہے کہ جب اسے پتا ہے کہ بچی چھوٹی ہے تو سندھ میں چائلڈ میرج لا قائم ہے، وہ دانش نام کا گواہ یہاں پہ گواہی دے کے چھوٹی بچیوں کی شادی کرا رہا ہے۔ اور پھر ملزم اظہر علی کے 2 بھائی شارق اور محسن جو کہ پولیس کے افسر ہیں، وہ اس جرم کو چھپانے کے لیے دنوں تک جو ہیں پولیس کی ڈیوٹی نہیں اپنا رہے اور کنسیل کر رہے ہیں، یعنی کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے یہاں پہ۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ جو رحیمی صاحب ہیں، مفتی احمد جان رحیمی، جو اس کیس میں بچی کی سند اسلام لکھتے ہیں، وہ عروج کیس میں بھی اسلام قبول کرا رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں بچیوں کا، وہ نہا کیس کے اندر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے کوئی مافیا کھولا ہوا ہے؟ میں ایک سوال کرتا ہوں میڈیا سے، اور بڑا معتبر سوال کرتا ہوں۔ پاکستان میں جب نام لیا جاتا ہے اسلام قبول کروانے کے حوالے سے تو سب سے پہلے نام میں میڈیا میں اور لوگوں سے سنتا ہوں مولانا طارق جمیل صاحب، بہت محترم ہے۔ میں سنتا ہوں قادری صاحب، جن کو لوگ عقیدت کے اندر پیار سے پپا بھی کہتے ہیں، ہر جگہ آپ کو ان کے فالوورز ملیں گے۔ کیا ان شخصیت کے اوپر آپ کے کتنے بھی اختلافات ہو مذہبی، کبھی جبری طور پہ مذہب کی تبدیلی کا الزام لگا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ لوگ اسلام قبول کرا رہے ہیں دنیا میں، ان پہ کیوں نہیں لگتا جبری تبدیلی کا الزام؟ اور یہ کیوں کچھ گمنام قسم کے مفتی ہیں جن کا نہ کوئی ڈگری، نہ کوئی سند، نہ کوئی مرتبہ، نہ یہ جیت ہے، انہی کے اوپر سارا ہے، اور ان کی وجہ سے وہ جو اچھا بڑا کام بھی اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو یہ سوال کریں کہ تبلیغ کا ایک شرعی طریقہ ہے، تبلیغ کا ایک قانونی طریقہ بھی ہے، کسی پہ قید نہیں ہے اپنا مذہب تبدیل کرنے کے معاملے میں، مگر بچوں کو اغوا کر کے ان کی کم عمر میں شادی کرا کے ان سے ہم بستری کروا کے انہیں اپنے گھوسلے میں لے کے آ کے ان سے جھوٹی پٹیشنیں کرا کے یہ آپ ایک ریکٹ چلا رہے ہیں چائلڈ ٹریفکنگ کا۔ ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں ٹریفکنگ ہو رہی ہے، کنورژن نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اسلام کی سند کو استعمال کر رہے ہیں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، زنا کے ساتھ۔ خدا آپ کو پوچھے گا
یہ عدالت آپ سے اس گناہ کا کیا حساب لے گی؟ اللہ کی ذات آپ کو کھڑا کرے گی کٹہرے میں اپنے روز محشر اور سوال پوچھے گی کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ظلم آپ نے کیا ہے۔ ہمیں عدالت سے پہلے بھی امید تھی، آج بھی امید ہے، اور آج بھی عدالت نے میڈیکل ٹیسٹ کیا ہے، ہمیں امید ہے کہ اس میں انصاف ہوگا۔ یہاں پہ اگر کوئی میڈیا کے سامنے عدالت کے خلاف نعرے لگا رہا تھا تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ غلط بیانی پہ مبنی نعرے ہیں، وہ غلط سیاسی مقاصد کی وجہ سے نعرے ہیں۔ عدالت یہاں پہ انصاف انشور کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، عدالت ہی ہماری معتبر ہے۔ ہم عدالت کے سامنے کھڑے کیوں ہیں؟ یہ مان کے کھڑے ہیں نا کہ انصاف کہیں سے ملے گا۔ تو والدین کا بھی یہ موقف ہے، اور ہم شکر گزار ہیں میڈیا کے جو ہمارے ساتھ یہاں پہ آج موجود ہیں۔